اور ابھی آپ کو سپریم کورٹ لے چلتے ہیں جہاں پر سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق سماعت جاری ہے. الگ آرڈر لکھ دیں. یہ ابھی ساری پریزنس وغیرہ ہم نوٹ کریں. وہ ڈیٹ کون سی تھی؟ فرسٹ ڈیٹ وہ یہ تو کرمنل اپیل ہو گئی نا. اب باقیوں کے آرڈرز کرائے ہیں. پہلی والی 3799 ہے. 3797 اب یہ آرڈر الگ لکھ لیں اور یہ آرڈر الگ لکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں لکھیے in these petitions. یہ سب کی پریزنس لکھ لیجیے گا. اس میں لکھیں for reasons to follow the impugned judgment of the High Court dated 13/20. No date of hearing है. Now the High Court passed in the date of hearing है ना? Is it also the date of announcement? 13th January is the date. 13th of January 2020 passed by the Lahore High Court, Lahore, in writ petition number 71713/2019 is not sustainable and accordingly set aside. The instant petitions, by converting the instant petitions into appeals and allowing the same. Thank you for your valuable assistance. سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کیسز کے حوالے سے سماعت جاری ہے اور عدالت نے سپریم کورٹ میں جو سابقہ عدالت کے فیصلے تھے ان کو درست قرار دیتے ہوئے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ درست قرار دیا ہے اور سزائے موت برقرار رکھی ہے. سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار. سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا. سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا. سابق صدر پرویز مشرف کی سزا برقرار. سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا. سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے. سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا ہے. عام خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کرے ہیں. سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے. سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کا فیصلہ سنا دیا. سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے. سپریم کورٹ نے خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے. بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. آج کے دن سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے.
مزید تفصیلات حاصل کرنے ہم نے رابطہ کیا اب تک کے نمائندے احمد فواد سے۔ جی احمد فواد، سابق صدر پرویز مشرف کے سابقہ کیسز کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور آج یہ بڑا حکم نامہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے سنایا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق پرویز مشرف کی جو سزا ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے، خصوصی عدالت کی سزا کو درست قرار دیا گیا ہے۔ جو بڑی وجہ ہے سزا برقرار رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جو ورثہ ہیں پرویز مشرف کے، ان کی جانب سے جو اپیل دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اس اپیل کی پیروی نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے یہ جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کی گئی ہے۔ بارہا موقع بھی فراہم کیا گیا کہ جو ورثہ ہیں وہ رابطہ کریں اپنے وکلا سے اور اس کیس کو پرسیو کریں۔ عدالت نے 3 مرتبہ جو وکیل تھے پرویز مشرف کے، ان سے یہ کہا بھی کہ آپ ورثہ سے رابطہ کریں، اور اس حوالے سے سماعت بھی بار بار ملتوی کی گئی اور تاریخیں دی گئی، لیکن ورثہ کی جانب سے کوئی جو رابطہ ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اور اب عدالت نے یہ سزا برقرار رکھتے ہوئے جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا اسے درست قرار دیا ہے۔ آج جب فیصلہ لکھوایا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، تو اپنے فیصلے میں انہوں نے یہ لکھوایا کہ پرویز مشرف نے سپریم کورٹ میں اپیل نمبر 785 دائر کی۔ 16 جنوری 2020 کو یہ اپیل ان کی جانب سے دائر کی گئی۔ سلمان صفدر جو کہ پرویز مشرف کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ پرویز مشرف 5 فروری 2023 کو انتقال کر گئے تھے۔ یہ اپیل نومبر 2023 کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ عدالت نے مشرف کے قانونی ورثہ کو پاکستان اور بیرون ملک دستیاب ایڈریسز پر نوٹسز جاری کیے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا ورثہ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو وکیل تھے ورثہ کے پرویز مشرف کے، سلمان صفدر، ان سے بھی عدالت کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ وہ ورثہ سے رابطہ کریں اور اس اپیل کو چلانے کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ لیں، لیکن ورثہ کی جانب سے کوئی اس اپیل کو پرسیو کرنے کے لیے کوئی جو جواب ہے وہ نہیں دیا گیا۔ یہ بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اور پرویز مشرف کی جو سزائے موت کی سزا تھی جو کہ خصوصی عدالت نے سنائی تھی اسے برقرار رکھا گیا ہے۔ جی بڑا فیصلہ عدالت کی جانب سے سامنے آ گیا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پرویز مشرف کے گھر والوں نے رابطہ نہیں کیا۔ عدالت نے بارہا کوشش کی اور سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سے بھی رابطہ کیا گیا کہ ان کے اہل خانہ سے بات کی جائے، اس کیس کو آگے چلانے کے لیے ہدایات دی جائیں، لیکن کوئی رابطہ ان کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ عدالت نے فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سزا سنا دی ہے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت بھی برقرار رکھی جاتی ہے۔ احمد فواد، اب اس کیس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر مستقبل میں ان کے اہل خانہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنا چاہیں، اس کیس کے اوپر اپیل کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں یا فیصلہ حتمی طور پر ہو چکا ہے؟ دیکھیں، یہ خصوصی عدالت ہی تھی جس کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا، اور جو اس میں بنیادی وجہ بتائی گئی ہے اس اپیل کو مسترد کرنے کی، تو وہ یہی تھی کہ جو ورثہ ہیں ان کی جانب سے بار بار عدالتی نوٹسز، ایون کہ جو وکیل تھے پرویز مشرف کے، ان کو بھی وقت دیا گیا کہ آپ ورثہ سے رابطہ کریں، لیکن کوئی جواب نہ آنے کی وجہ سے یہ جو اپیل ہے وہ مسترد کی گئی ہے۔ تو اس میں یہ ایک نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے مستقبل میں کہ ورثہ کی جانب سے کہ وہ اگر دوبارہ اپیل دائر کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک قانونی اینگل یہ بھی ہے۔ احمد فواد سے ہمارا رابطہ اس وقت بال نہیں ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق کیسز کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ میں شامل تھے، اور درخواست گزار کے وکیل حامد خان نے اپنے دلائل میں کہا کہ پرویز مشرف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے، لیکن عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سے رابطے میں ہیں، ان کے اہل خانہ سے رابطے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کہیں سے ہدایت نہیں آئی کہ اس کیس کو ان کے اہل خانہ کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے فیصلہ برقرار رکھا، سزا برقرار رکھی اور محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।